حلالہ کرنے کے لیے ایک رات کا ازدواجی تعلق کافی ہوتا ہے۔ مجھے طلاق دو۔ نمل کے گیلے بالوں سے اس کی شرٹ بھیگ کر اس کے جسم کے ساتھ چپک گئی تھی۔ دانیال اپنی شرٹ اتار کر پھینکتا، ایک بار پھر سے اس کے گیلے بالوں کو سونگھتا، بیڈ پر دھکا دے گیا۔ ایک رات کی قربت کافی نہیں ہے، چند راتیں تو تمہارے اس حسین وجود پر حق جتاؤں گا۔ شوہر ہوں تمہارا۔ وہ اس کی قمیض کو کھینچ کر زمین پر پھینک چکا تھا۔ یہ تمہارے وجود سے 5 ماہ میں تمہارے شوہر کے دیے نشان نہیں ختم ہوئے۔ یہ ختم ہونے کے بعد طلاق دوں گا۔ نمل کی جان نکلی جا رہی تھی، دانیال اسے برہنہ کرتا۔ پورے کمرے میں اس لڑکے کی رونے اور چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ آج میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تمہارا وہ کزن اس گھر میں دوبارہ نہ آئے۔ اس کے باوجود وہ یہاں کیا لینے آیا تھا؟ حامد غصے میں چلاتے ہوئے اس پر ہاتھ اٹھائے جا رہا تھا۔ حامد، خدا کے لیے چھوڑو مجھے۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ خود کو حامد سے چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نمل کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ اچانک سے نمل نے زوردار تماچا حامد کے منہ پر رسید کیا، اور شاید یہ 2 سالوں میں پہلی دفعہ تھا جب نمل نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، کیونکہ آج اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ مزید اپنے کردار پر الزام برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خبردار، جو تم نے مزید میرے بارے میں کسی قسم کی کوئی بکواس کرنے کی کوشش کی۔ یہ دیکھ کر تو حامد کو مزید غصہ آنے لگا۔ 2 ٹکے کی جاہل عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ کہتے ہوئے حامد نے اس کے جبڑے کو دبوچ کے زوردار تماچا اس کے منہ پر رسید کیا۔ وہ فرش پر جا گری تھی۔ اب کی بار وہ اپنا بیلٹ نکالتا ہوا اسے بیلٹ کے ساتھ مارنے لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کے پورے وجود پہ بیلٹ سے مارنے کے نشان بن چکے تھے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو حامد، خدا کے لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ روتے چلاتے ہوئے بولی جا رہی تھی۔ کافی وقت کے بعد حامد نے اسے چھوڑا تو وہ حامد کو پیچھے دھکا دیتی ہوئی کہنے لگی، میں جانے لگی ہوں۔ میں تمہارے بارے میں جا کے سب کو بتاؤں گی، تم کس قدر درندے، جاہل اور گھٹیا انسان ہو۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، اچھا تم اب مجھے دھمکیاں دو گی؟ اتنی تمہاری اوقات ہو چکی ہے؟ یہ کہتے ہوئے حامد نے اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ آج پھر وہ اسے اپنی مردانگی دکھانے لگا تھا۔ وہ چلاتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، ایسا نہیں کرو گے تم۔ چھوڑو مجھے، خبردار جو میرے پاس آنے کی کوشش کی تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اپنی شرٹ کو اتارتا ہوا دور پھینک چکا تھا۔ اب کی بار وہ اس کے اوپر جھکتا ہوا اپنے دانت اس کی گردن پہ گاڑ چکا تھا۔ اس کی چیخ بلند ہوئی تھی، وہ چلانے لگی تھی، اپنے پورے وجود پر اس کے دیے ہوئے زخم اور نشان محسوس کرنے لگی تھی۔ اب کی بار اس کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی، پورا وجود اس کا کانپ رہا تھا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو حامد کی باہوں کے حصار میں پایا تھا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے حامد کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل اسے اپنی باہوں کے حصار میں سمیٹے ہوئے سو رہا تھا۔ وہ فوراً سے اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ابھی بھی اس کا پورا وجود تکلیف میں جکڑا ہوا تھا۔ وہ پوری تکلیف کو اپنے وجود میں محسوس کر رہی تھی۔ حامد دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آ چکا تھا۔ میری جان، کیا ہو گیا ہے؟ رات کو تم نے پہلے میرے ساتھ جھگڑا کیا تھا تو اس وجہ سے میں نے تم پر اتنا ظلم کیا۔ میں تم پہ اتنا ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تمہیں اتنی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ چکا تھا، شدت سے اس کی گردن کو چومنے لگا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، اب کی بار میں تمہیں خود پہ ظلم نہیں کرنے دوں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہر بار یہی بات کہتی تھی کہ میں خود پہ ظلم نہیں کرنے دوں گی، مگر ہر بار اس درندے کے سامنے ہار جاتی تھی، اسے کچھ بھی نہیں کہہ پاتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ حامد اس کے ماں باپ کی پسند کا لڑکا تھا، جس کے ساتھ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کروائی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے حامد کو ناپسند کرتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے حامد کے ساتھ شادی کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔
وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب حامد غصے میں گھر میں داخل ہوا، چلاتا ہوا نمل کو پکار رہا تھا۔ نمل گھبراتے ہوئے کچن سے باہر آئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے زیادہ چلا کیوں رہے ہیں؟ ہمیشہ کی طرح وہی نرم سا لہجہ، وہی اس کی آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، تماچا نمل کے منہ پر رسید کیا۔ نمل فرش پہ جا گری تھی، اس کا سر نیچے فرش پہ لگا تھا، اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا اسے اوپر اٹھا چکا تھا۔ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو نا؟ تم جان بوجھ کے وہ والی میڈیسن کھاتی ہو جس سے تم کبھی ماں نہ بن سکو، اس وجہ سے تم ابھی تک مجھے خوشخبری نہیں دے سکی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے حامد کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی، مگر ایک دفعہ پھر سے اس کے منہ پر تماچا رسید کرتا ہوا کہنے لگا، تم جیسی گھٹیا غلیظ عورت کو بہت زیادہ میں نے برداشت کر لیا ہے، اب مزید میں تمہیں اپنی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے طلاق دینے لگا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ مجھے طلاق نہیں دے سکتے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولی جا رہی تھی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے طلاق مت دیجیے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، خدا کے لیے مجھے طلاق مت دے۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی، مگر وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ اسے طلاق دے چکا تھا اور خود نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ ابھی تک وہیں نیچے فرش پر بیٹھی مسلسل روئی جا رہی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کہاں جانا ہے اور کہاں نہیں، بس اس کی ہچکیاں اور سسکیاں پورے کمرے میں گونجے جا رہی تھیں۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا اور مسلسل چلائے جا رہی تھی۔ چلاتے چلاتے وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس نے خود کو کمرے میں نرم گرم سے بستر پر پایا تھا، مگر وہ یہ امید تو چھوڑ چکی تھی کہ وہ دوبارہ کسی بستر پہ خود کو پائے گی۔ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ اب اس کی جگہ فٹ پاتھ سڑکوں پر ہی ہوگی۔ اس نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا ہوا تھا۔ حامد کو دیکھتے ہی وہ جلدی سے اس کے پاس آئی اور روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگی، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے اپنی زندگی خراب کر دی، آپ نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ روتے ہوئے اس کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی ہوئی بولی تھی، روتے سسکتے ہوئے چلانے لگی، دیکھو میں تمہیں دوبارہ سے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نرمی سے بولا تھا۔ کیسے آپ دوبارہ سے زندگی میں شامل کریں گے؟ بتائیں مجھے، آپ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ اس کے گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولی تھی، اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے چومنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر چکی تھی۔ آپ یہ حق کھو چکے ہیں، اب آپ مجھے یوں نہیں چھو سکتے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی، دیکھو میں حلالہ کروا لوں گا، میں دوبارہ سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں نمل۔ وہ نمل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تھا۔ نمل اسے خود سے دور دھکا دینے لگی۔ جھوٹی محبت، بس دکھاوا ہے آپ کی محبت، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ نہ ہی میں آپ کی محبت کو مانتی ہوں، نہ ہی قبول کرتی۔ مجھے چلے جانا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہوئے روتے ہوئے اٹھنے لگی۔ اچھا ہوا آپ نے مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیا ہے، اب میں سکون کی زندگی گزاروں گی، اب میرے اندر کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھنے لگی۔ حامد نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے دوبارہ سے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ خبردار جو تم نے اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نکالنے کی کوشش کی، تم یہاں ہی رہو گی۔ عدت ختم ہونے کے بعد میں تمہارا حلالہ کروا کے تمہیں واپس دوبارہ اپنے نکاح میں لے لوں گا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ نے میری زندگی کو مذاق سمجھا ہوا ہے کیا؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ وہ روتے سسکتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ تو تمہیں کرنا پڑے گا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا۔ وہ اس کے ہاتھ کو پیچھے کی طرف جھٹک چکی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے دوبارہ سے اس سے معافی مانگنے لگا تھا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھ سے دور مت جانا، تمہیں پتہ ہے
میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی اور وہ خاموش ہو چکی تھی۔ وہ بھی بے بس تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، نہ اس کی زندگی میں رہ سکتی تھی نہ اس کی زندگی سے نکل سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، وہ اسے دور دور رہتی تھی، وہ عدت میں تھی اور وہ اسے کہہ چکا تھا کہ وہ حلالہ کروا کے دوبارہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے گا۔ اور جس دن اس کی عدت ختم ہوئی، اس سے اگلے دن ہی وہ ایک لڑکے کو اپنے ساتھ لے کے آ گیا تھا۔ وہ اس مرد کو دیکھنے لگی تھی، وہ اسے کہیں جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ شاید حامد کا کوئی دوست تھا جسے وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ آج تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہوگا اور یہ نکاح کے بعد ایک رات تمہارے ساتھ گزار کے تمہیں طلاق دے دے گا۔ وہ حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ اور وہ ٹائم بھی آ گیا جب اس مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا تھا۔ وہ ابھی تک اس مرد کا نام بھی نہیں جانتی تھی اور رخصت ہو کے اس کے گھر میں آ چکی تھی۔ وہ حیرت سے اس بڑے سے محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ شخص اتنا ہی امیر تھا تو اس نے حلالے کے لیے نکاح کیسے کر لیا تھا؟ اس کے ساتھ یہ بات اسے پریشان کرنے لگی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دانیال کمرے میں داخل ہوا اور سامنے بیٹھی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا جو نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی اور پوری کی پوری کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ دانیال چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دانیال کی طرف دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا۔ دانیال نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا لیا۔ وہ کانپتا ہوا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ ویسے مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ مجھے تو بہت زیادہ حیرت ہوئی جب مجھے حامد نے یہ بولا کہ وہ غلطی سے اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ ویسے جو شخص ایک دفعہ غلطی کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی وہی غلطی دہرا سکتا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پلیز دور رہیں مجھ سے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، حلالہ کرنے کے لیے تم نے میرے ساتھ نکاح کیا ہے اور اب مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تم سے دور رہوں؟ حیرت ہو رہی ہے مجھے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ وہ پوری کی پوری کپ کپانے لگی تھی۔ حامد کے علاوہ اس نے کبھی کسی اور مرد کو اپنی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا، مگر آج ایک اور مرد اس کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ وہ آہستگی سے اس کی جیولی اتارتا ہوا اس کی کان کو کیلوں کو اپنے دانتوں تلے دبا چکا تھا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، اسے پیچھے کی طرف لٹاتا ہوا اس کے اوپر آ گیا تو اس نے ایک دم سے دانیال کو خود سے دور دھکا دیا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس کی آواز گویا حلق میں ہی اٹک چکی تھی۔ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا تھا اور رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ پلیز چھوڑیں مجھے، چھوڑیں نا۔ وہ اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوششیں کر رہی تھی، مگر وہ اس کے اور اپنے درمیان کے تمام تر فاصلے مٹا چکا تھا، کیونکہ آخر کو اس نے شادی بھی تو اسی وجہ سے اس کے ساتھ کی تھی۔ مگر اس لڑکی کو مکمل طور پہ اپنا بنانے کے بعد اس شخص کو احساس ہوا تھا جیسے وہ اس لڑکی کو چھوڑ نہیں سکتا، بلکہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھے گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور پورے کمرے کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ سکون کی نیند سو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، بالکنی میں کھڑا ہو کے سگریٹ پینے لگا تھا۔ بار بار وہ لڑکی اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی جس سے اس نے صبح طلاق دے دینی تھی۔ نہیں، میں بالکل بھی نمل کو طلاق نہیں دوں گا۔ میں نمل کو اپنی زندگی سے نہیں نکالوں گا، لیکن میں نے تو حلالہ کرنے کے لیے محض اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، مگر اب تو وہ میری بیوی بن چکی ہے۔ میرا فیصلہ ہے، میں جو مرضی اس کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ایسے تو حامد کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ ہاں، میں دھوکہ کر سکتا ہوں، اپنی بیوی کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ خود سے سوال جواب کیے جا رہا تھا۔ کافی وقت بعد وہ کمرے میں آیا اور اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے کے سو چکا تھا۔
صبح نمل کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی باہوں کے حصار میں پایا۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیں مجھے، پلیز چھوڑیں۔ وہ گھبراتے ہوئے اس سے دور جانے کی کوششیں کرنے لگی، مگر وہ اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا ہوا اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا تھا۔ اب کی بار وہ جلدی سے اس سے دور ہوئی تھی اور واش روم کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد وہ شاور لے کے آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں میں کنگھا کرنے لگی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، پیچھے سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت حسین اور خوبصورت لڑکی ہو، میں تمہیں اپنی زندگی سے نہیں نکالوں گا۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس حلالہ ایک رات کا ہوتا ہے، ہو گیا ہے نا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اچھا، تم مجھ سے طلاق لے کر پھر کہاں جاؤ گی؟ عجیب انداز میں اس سے پوچھنے لگا۔ واپس حامد کے پاس جاؤں گی، وہ ڈرتے ہوئے بولی تھی، لیکن اب اسے حامد کے نام سے بھی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اچھا، تم حامد کے پاس دوبارہ واپس جاؤ گی؟ تمہیں اس سے محبت ہے کیا؟ سامنے کھڑے ہوئے شخص کی بات سن کر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر تم نے حامد کے پاس کیوں جانا ہے؟ میرے پاس تو راستہ ہی نہیں ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن میں تو ہوں نا، آپ میرے کیا لگتے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو اس کی گردن پہ اپنے لب رکھتا ہوا کہنے لگا، ابھی تک تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ کیا تم بغیر کسی رشتے کے پوری رات میرے ساتھ گزار چکی ہو اور میرے ساتھ سوئی ہو؟ کیا یہ سب کچھ بغیر رشتے کے تحت ہوا ہے؟ یہ کاغذی رشتہ تو نہیں ہے۔ اگر میں تمہارے ساتھ کچھ نہ کرتا تب یہ رشتہ کاغذی ہوتا، اب تو یہ رشتہ کافی نہیں ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان تو ایک مکمل رشتہ بن چکا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں کم از کم ہی تمہیں 3 مہینے اپنے پاس رکھوں گا، اس کے بعد تمہیں حامد کے لیے چھوڑوں گا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ کیا فضول باتیں کر رہے ہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تھی، دیکھو میری جان، یہ فضول باتیں نہیں ہیں، تم میری بیوی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں ہوں میں آپ کی بیوی۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دے چکی تھی۔ اچھا، بغیر بیوی کے پھر تم نے کل رات میرے ساتھ گزاری، ایسے تو پھر تم میری رکھیل ہوئی نا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا اور اب کی بار اس سے دور ہٹنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ابھی میں طلاق نہیں دینے والا، حامد سے میں خود بات کر لوں گا۔ 3 مہینے تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس کے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنسا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ دانیال تم سے خدا پوچھے گا، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں وہ تو مجھے پتہ ہے، خود آپ سے پوچھے گا کہ میں نے حلالہ کرنے کے لیے ایک معصوم سی لڑکی کو کیوں زندگی میں شامل کیا، ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے۔ کتنی راتیں وہ سو نہیں پائی تھی، صرف وہ کل رات سکون کی نیند سوئی تھی، پچھلے کتنے مہینوں سے وہ نہیں سوئی تھی۔ اس نے کسی قسم کی کوئی نیند نہیں لی، بس ایک اذیت اور تکلیف سے مسلسل گزر رہی تھی۔ حامد دانیال کے گھر نہیں آیا تھا اور وہ پریشان تھی، پورے گھر میں گھومتی رہی تھی، بار بار اسے حامد کا خیال آ رہا تھا۔ حامد نے ایک دفعہ پھر سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا تھا، یہ چیز اسے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ پھر اس کی زندگی ویسے ہونی تھی، وہی تکلیف، وہی اذیت، وہی سب کچھ جو وہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا اور دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ لگتا ہے تم سارا دن کمرے میں ہی بند رہی ہو، کھانا وغیرہ بھی نہیں کھایا، چلو شاباش اٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے بولا، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ وہ بھی غصے سے بولی تھی، کیوں نہیں کھانا؟ آج صبح کا تم نے کچھ بھی نہیں کھایا، دوپہر بھی میں آفس کے کاموں میں مصروف رہا جس کی وجہ سے نہیں آ سکا۔ حامد سے میری بات ہو گئی ہے، اس نے بولا ہے
کہ 3 مہینے تم اپنے پاس رکھو، اس کے بعد طلاق دے دینا۔ ویسے بہت شکریہ تمہارے شوہر کا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میرے ساتھ فضول باتیں کرنے کی کوشش مت کرے، وہ غصے میں بولی۔ میری جان، یہ فضول باتیں نہیں ہیں، چلو شاباش، آ جاؤ کھانا کھا لو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے کچھ بھی نہیں کھانا۔ وہ ایک دم سے اٹھا، ایسے جھک کر اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ چھوڑے، مجھے کیا کر رہے ہیں، چھوڑے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوششیں کرنے لگی۔ کیسے چھوڑ دوں، بولا ہے نا کہ نہیں چھوڑنا۔ میں نے کھانا کھلانا ہے تمہیں، دیکھو تو صحیح کتنی پتلی اور کمزور ہو گئی ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا اور لے کے باہر آیا، لا کے اسے لاؤنج میں بٹھایا تھا۔ چلو کھانا شروع کرو، اس کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے بولا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ لگتا ہے تم جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا جیسے تمہارا شوہر کرتا تھا، اس کے بعد تم بات مانو گی؟ بہت زیادہ ڈھیٹ لگ رہی ہو تم۔ وہ سنجیدگی سے بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ منہ پھلائے ہوئے بولی تھی، مجھے تو ایسی ہی بات لگ رہی ہے۔ اس کی بات سن کے خاموشی سے کھانا کھانے لگ گئی تھی۔ ابھی وہ کھانا کھا ہی رہی تھی جب اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے حامد کھڑا ہوا تھا۔ دانیال، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، پلیز ڈرائنگ روم میں آ جانا۔ حامد نے نمل کی طرف دیکھا تک نہیں تھا، سیدھا ڈرائنگ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ مگر دانیال کے جانے کے بعد اس کا نوالا حلق میں ہی اٹک چکا تھا۔ ابھی تک وہ اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو جا چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اٹھ کے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کافی وقت بعد دانیال کمرے میں آئے تو وہ بار بار دانیال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے، کوئی بات کرنا چاہتی ہو؟ نمل دانیال کے اچھے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں سونے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سر تک کمبل تان چکی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اسے نمل کی ہچکیوں کی آواز آئی۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ حامد کیوں آیا تھا؟ نمل نے بھیگی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، میں طلاق نہیں چاہتی۔ نہ جانے کیوں اس نے آج یہ بات کر دی تھی، حالانکہ صبح تک اس کے ساتھ بہت زیادہ جھگڑ رہی تھی اور اب کہہ رہی تھی کہ طلاق نہیں لینا چاہتی۔ اچھا بتاؤ، کیوں نہیں طلاق لینا چاہتی؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کیونکہ میں دوبارہ واپس حامد کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اس نے پہلے ہی مجھے بہت زیادہ اذیت اور تکلیف دی ہے۔ میں دوبارہ ویسی اذیت اور تکلیف نہیں برداشت کر سکتی۔ اس وجہ سے پلیز آپ ان کو کہیں آپ مجھے طلاق نہیں دینا چاہتے۔ دانیال کو حیرت ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتا ہوا اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ دیکھو، میں مذاق کر رہا تھا۔ طلاق تو مجھے تمہیں دینی ہی ہے کیونکہ میں نے حامد سے وعدہ کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، پلیز، مجھے نہیں آپ سے طلاق لینی۔ پلیز مجھے دوبارہ اس شخص کے پاس لوٹ کے نہیں جانا۔ وہ مجھے پہلے ہی بہت زیادہ تکلیف دے چکا ہے۔ میں دوبارہ وہ اذیت اور تکلیف نہیں برداشت کر سکتی۔ مجھے نہیں طلاق دیجیے گا پلیز۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے بولی تھی۔ وہ آہستگی سے کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو کے سوچو۔ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اور رونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دھیرے سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ ابھی تک وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئی جا رہی تھی۔ دانیال اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا کہنے لگا، ٹھیک ہے، دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ چکا تھا تو اس نے دانیال کے کالر کو دبوچ لیا تھا۔ آپ نے بولا تھا نا کہ آپ مجھے طلاق نہیں دیں گے۔ اب میں نے اپنا مائنڈ جب سیٹ کیا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے طلاق دینی ہے۔ اتنی جلدی تم نے اپنا مائنڈ بھی سیٹ کر لیا ہے؟ وہ دھیرے سے اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا تھا، اس کے چہرے کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، شاباش، اب اپنے ہاتھوں کو پیچھے کرو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتا ہوا بولا۔
وہ اپنا آپ اس کے حوالے کرتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اگلی صبح وہ ابھی تک سو رہا تھا اور اس کے موبائل پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو سامنے حامد کا جگمگاتا ہوا نمبر دیکھ کے وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ وہ حامد کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حامد نے دوبارہ سے اسے یہی کہنا ہے کہ وہ نمل کو طلاق دے، مگر وہ نمل کو کسی طور بھی طلاق دینے کے لیے تیار نہیں رہی۔ وہ جلدی سے اٹھا، فریش ہونے کے بعد باہر چلا گیا۔ اس وقت اس کا ارادہ حامد کے پاس جانے کا تھا، مگر وہ گھر میں داخل ہوا تو سامنے حامد نہیں تھا۔ وہ اسے بلاتا رہا مگر حامد تو اسے نہیں ملا، تو اس نے پوچھا گارڈ سے۔ گارڈ کہنے لگا کہ وہ تو صبح ہی صبح کہیں چلے گئے تھے اور بہت زیادہ غصے میں لگ رہے تھے۔ اچھا، یہ سوچتے ہوئے وہ واپس اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ اس نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو اسے نمل کی چلانے کی آواز آ رہی تھی، جو بچاؤ بچاؤ چلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہوا، جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے جا کے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے حامد کھڑا ہوا تھا۔ نمل رحیم سہمی سی ایک کونے میں کھڑی ہوئی تھی۔ دانیال کو دیکھتی فوراً سے اس کے پاس جانے لگی، جب غصے میں حامد نے کہا، خبردار جو تم نے یہاں سے ایک قدم اٹھانے کی بھی کوشش کی، دانیال ابھی کے ابھی تم اس لڑکی کو طلاق دو۔ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں تم مجھے طلاق نہیں دو۔ وہ رونے لگی تھی، چلانے لگی تھی، حامد پلیز مجھے طلاق مت دینا۔ وہ حامد کے چہرے پہ چھائی ہوئی سنجیدگی دیکھ کے بولی تھی، دیکھو حامد، میں بالکل بھی اسے طلاق نہیں دے سکتا، پلیز تم یہاں سے چلے جاؤ، وہ میری بیوی ہے، میں اس پہ حق رکھتا ہوں اور میں یوں تمہارے کہنے پہ اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب، تم میرے کہنے پہ طلاق نہیں دے سکتے؟ ابھی کے ابھی اسے طلاق دو۔ ایک دفعہ پھر سے وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا۔ دانیال اس کی طرف بڑھنے لگا جب وہ اپنی گن نکال چکا تھا۔ کہنے لگا، دیکھو میں اسے گولی مار دوں گا اگر تم نے اس کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی، خبردار تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، نیچے کرو۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ ابھی تم طلاق دو ورنہ اس کا قصہ یہیں پہ تمام کر دوں گا۔ اگر یہ میری نہیں رہی تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہنے تھے وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگا جب وہ اچانک اس کی طرف آ گیا۔ اس کے ہاتھ سے پسٹل چھیننے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ دیکھو خدا کے لیے چھوڑ دو، اسے لگ جائے گی یا تمہیں لگ جائے گی؟ مجھے لگ جائے گی، دیکھو بچوں والی حرکتیں مت کرو۔ وہ بار بار اس سے وہ چھیننے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، خبردار جو تم نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کی، میں ہر چیز تہس نہس کر دوں گا۔ وہ چلائے جا رہا تھا، اگلے لمحے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے دیا۔ حامد نے وہ اٹھائی اور نمل کی طرف گولی چلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تھا۔ نمل سیدھا فرش پہ جا گری۔ اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ خون سے لال ہو چکے تھے، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ یہ دیکھیں دانیال فوراً اس کے پاس آیا، نمل کی گال پر تھپ تھپانے لگا، نمل نمل آنکھیں کھولو، مگر نمل کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ نمل پلیز کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے بازو میں اٹھاتا ہوا فوراً سے باہر کی طرف لے کے بھاگا۔ اس کا ارادہ اسے ہسپتال لے جانے کا تھا اور اسے گاڑی میں ڈالا اور گاڑی ہسپتال کی طرف دوڑا دی۔ جانے میں بھی اسے کافی دیر لگ چکی تھی، اس کے سارے کپڑے اس کے خون سے بھر چکے تھے، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اس کی وجہ سے کتنی زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی۔ دانیال نے سب سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، باہر کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر جیسے آپریشن تھیٹر کی طرف لے کر چلے گئے تھے۔ بار بار کہہ رہی تھی، ان کی کنڈیشن بہت خراب ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ سے بار بار یہی دعا کر رہا تھا کہ اس لڑکی کو کچھ نہ ہو۔ اس نے حامد کو کال کی، مگر حامد کا نمبر بن جا رہا تھا۔ اسے حامد پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، وہ حامد سے کبھی ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے حامد کو بولا بھی تھا کہ ہم اس ٹاپک پہ آرام سے بیٹھ کر بات کریں گے، مگر اس کے باوجود حامد نے وہی کیا تھا جو اس کا جی چاہ رہا تھا۔ دانیال کو حامد پہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے پہلے اس معصوم لڑکی کو اتنی زیادہ اذیت اور تکلیف دی، اب اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ کوریڈور میں بیٹھا ہوا
اپنے ہاتھوں میں اپنے سر کو گرایا ہوا تھا۔ کافی وقت بعد ڈاکٹر باہر آئی اور کہنے لگی، دیکھیے زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ہم نے آپریشن کر کے گولی نکال دی ہے۔ وہ کہنے لگا، زیادہ ٹینشن کی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ حوصلہ رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اس نے گویا سکھ کی سانس لی۔ میں ان سے مل سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ ابھی فی الحال نہیں مل سکتے، لیکن جیسے ہی انہیں ہوش آئے گی تو ان کو بتا دیا جائے گا، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ ابھی تک وہ وہیں پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے حامد کو کال کی، اس کو ملنا چاہتا تھا، اسے ہر چیز کے لیے تیار کرنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگے، اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور اس وقت حامد کے گھر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کافی وقت بعد گاڑی حامد کے گھر کے سامنے کی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے گارڈ سے حامد کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں اور باہر کے ملک چلے گئے ہیں، اور میں نے باقی ملازمین کو بھی چھٹی کروا دی ہے اور گھر کو لاک لگا کر میں نے بھی چلے جانا ہے۔ وہ حیرت سے دیکھنے لگا تھا۔ مطلب؟ اسے یہ فیل ہوا تھا کہ حامد کو شاید وہ پولیس کے حوالے نہ کر دے یا اسے کچھ نہ ہو نہ جائے، اس وجہ سے وہ موقع سے پہلے ہی چلا گیا تھا، اور یہاں سے اس کی محبت ظاہر ہو گئی تھی کہ اسے کسی قسم کی محبت نہیں تھی، محض وہ لڑکی اس کے لیے ٹائم پاس تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ جب ہسپتال آیا تو ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کب سے آپ کی وائف نے پورے ہسپتال کو سر پہ اٹھایا ہوا ہے، آپ کے بارے میں پوچھی جا رہی ہیں۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، بس میں ایک ضروری کام سے چلا گیا تھا، اس وجہ سے مجھے آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ میری وائف کدھر ہے؟ ڈاکٹر کی بات سن کر کہنے لگی، آپ اپنی وائف کے پاس چلے جائیں پلیز، اس سے پہلے کہ اپنے آپ کے ساتھ کچھ کر لیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا روم میں داخل ہوا تو سامنے وہ اسٹریچر پر بیٹھ کے ابھی تک روئے جا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا زیادہ روئی جا رہی ہو؟ میں تمہارے پاس ہی ہوں نا، دوبارہ حامد آ جائے گا، وہ دوبارہ میرے ساتھ ایسا ہی کرے گا، روتے سسکتے ہوئے بولی تھی۔ کوئی نہیں آئے گا، کوئی تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرے گا، رونا بند کرو، اس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ آ جائے گا دانیال، وہ آ جائے گا۔ دانیال نے اس کی پیشانی کو ایک دفعہ پھر سے شدت سے چوما تھا۔ دیکھو، میں نے بولا ہے نا کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، اب رونا بند کر دو۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو چوم چکا تھا۔ وہ کہاں گیا ہے دانیال؟ اس نے دوبارہ سے دانیال سے پوچھا تھا۔ وہ چلا گیا، وہ یہ ملک چھوڑ کے چلا گیا، وہ دوبارہ کبھی واپس تمہاری زندگی میں نہیں آئے گا، وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا تھا۔ وعدہ کریں وہ واپس میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گا، آپ ہمیشہ میرے پاس ہی رہیں گے، وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ نرمی سے اس کی پیشانی کو سہلاتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ وہ اس کے سینے سے سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ آج پہلی دفعہ اس کے بازوؤں کے حصار میں اس نے خود کو محفوظ ترین تصور کیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ واقعی میں اس سے محبت کرتا ہے۔ اتنے دنوں میں اس نے ایک دفعہ بھی اس سے ایسی بے تکلفی نہیں کی تھی، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کی ہو گئی۔ تو میری پیاری ڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہ کہانی آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔